قریش دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا ہم ابو طالب سے ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں۔ بہت سے قریش کے سردار جو تھے وہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے نے ایک فتنہ بپا کر دیا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، اس نے ہمارے آباء و اجداد کو بے دین کہا ہے، اور اس نے ایک معاشرے میں مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ تو یا تو تم ایسا کرو کہ تم اپنے بھتیجے کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم اکیلے اسے نپٹ لیں گے، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ بڑی سخت جنگ کریں گے۔ ڈائریکٹ ابو طالب کو دھمکی دی کہ تم اس کی حمایت سے یا تو دستبردار ہو جاؤ یا پھر ہماری تمہارے ساتھ بھی جنگ ہوگی۔ اب ابو طالب جو تھے اس دھمکی سے گھبرا گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور انہیں کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میں سہ سکتا ہوں، اور انہوں نے یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ شاید ابو طالب بھی میری حمایت سے دستبردار ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو بڑے عزم کے ساتھ کہا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو یہ کام جو ہے یہ انتہا تک پہنچے گا یعنی میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا میری جان اس راستے میں فنا ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بات کہی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھیں جو تھیں اشک بار ہو گئیں۔ ابو طالب جو تھے انہوں نے جب بھتیجے کو اس حال میں دیکھا تو دل محبت سے پگھل گیا۔ کہنے لگے بھتیجے جاؤ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، میں جتنی مجھے تمہاری حمایت ہو سکے گی میں کرتا رہوں گا۔ اب کفار نے جب یہ دیکھا کہ ہم نے ابو طالب کو اتنی سخت دھمکی دی ہے، اس کے بعد بھی ابو طالب جو ہیں وہ آپ کی حمایت ہی کرتے رہتے ہیں، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو انہوں نے پھر ایک اور تجویز سوچی اور اس تجویز پر عمل بھی کر دیا۔ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کیا کہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے کر آئے اور ابو طالب کو ایک پیشکش کی۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کا جو بیٹا ہے یہ قوم کا سب سے بانکا نوجوان ہے، بڑا صحت مند، بڑا طاقتور اور ویسے بھی سردار کا بیٹا۔ ایسا کرو تم اسے لے لو اور اس کے بدلے میں محمد ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں، کیونکہ وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ مسلمانوں پر ہم نے ہر ظلم کر کے دیکھ لیا، ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں حالات سے نپٹنے کی، یا تو ہم بڑی سخت جنگ کریں اور اس کی دھمکی وہ ابو طالب کو دے چکے تھے، یا دوسری صورت ہے کہ محمد کا نعوذ باللہ صفایا کر دیا جائے، ان پر ہماری جانیں قربان، ان پر ہماری روحیں قربان۔ لیکن یہ سارے ظلم و ستم اللہ کے رسول کو سہنے پڑ رہے تھے، یہ حالات اسی رخ پہ جا رہے تھے۔ ابو طالب جو ہیں ان کو یہ پیشکش کی جا رہی تھی کہ ولید بن مغیرہ جو سردار رہا تھا قریش کا ابو جہل سے قبل، اس کا بیٹا تم لے لو جو صحت مند بھی تھا، جو طاقتور بھی تھا، جو خاندان کا بھی بہترین حسب و نسب رکھتا تھا، وہ تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد دے دو تاکہ ہم اسے قتل کریں اور یہ فتنہ ختم ہو جائے جو ہمارے معاشرے میں بپا ہو گیا، جس نے بیٹے کو باپ سے اور خامن کو بیوی سے جدا کر دیا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ تم نے مجھے بڑی عجیب پیشکش کی ہے، تمہارے بیٹے کو تو میں لے لوں، اسے پالوں پوسوں، اسے کھلاؤں پلاؤں، اور تم میرے بھتیجے کو لے کے تو قتل کرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مطعم بن عدی اس وقت موجود تھے، کہنے لگے کہ
تمہاری قوم نے تم سے ایک انصاف کی بات کی ہے، جان کے بدلے جان، لیکن ابو طالب تم تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہو۔ بہرحال جب یہ اتنی واضح باتیں ہونے لگ پڑیں، قتل کی دھمکیاں اور قتل کے پروگرام اتنے واضح بننے لگ پڑے، تو ظاہر ہے ابو طالب بھی جو تھے وہ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی اسنا میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کفار مکہ جو تھے یہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے کوئی اپنے پروگرام وغیرہ بنا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، جس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ دوسری دفعہ جب طواف کرنے کے لیے آپ ان کے پاس سے گزرے، پھر انہوں نے وہی حرکت کی۔ جب تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی حرکت کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے کفار سنو، میں تمہارے لیے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آ رہا ہوں۔ جب کفار نے یہ بات سنی تو ڈر گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بیت اللہ میں مظلوم کی دعا قبول کی جاتی۔ اس وقت تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھے منتیں کرنے لگ پڑے کہ آپ اس معاملے کو جانے دیجیے۔ لیکن اگلے دن کیا ہوا؟ جب اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے بیت اللہ کے اندر تو کفار نے پروگرام بنایا ہوا تھا، سارے مل کر پل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حملہ کر دیا، مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر کو خبر ملی تو حضرت ابو بکر دوڑے آئے اور آ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے لگ گئے۔ اب حضرت ابو بکر کو بھی مار پڑ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے اتقتلون رجلا، تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو ان یقول لا الہ الا اللہ، صرف اس بات پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ کفار نے بہت مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ابو بکر جو تھے وہ اتنے زخمی ہو گئے کہ ان کا چہرہ جو تھا اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ناک کہاں ہے اور ہونٹ کہاں ہے، اتنا سوچ گیا۔ حضرت اسما کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کے سر کے بال جہاں سے ہم پکڑتے تھے وہیں سے ہمارے ہاتھ میں چٹکی میں آ جاتے تھے۔ بہرحال یہ سارے ظلم ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہ رہے تھے اور حضرت ابو بکر بھی سہ رہے تھے اور آپ کے دوسرے ساتھی بھی۔ کچھ ظلم پچھلی دفعہ میں نے ان کا ذکر کیا تھا، اس لیے اب میں اس موقع پر اس کا ذکر نہیں کرتی۔ اسی موقع پر ابو جہل نے کیا کیا کہ وہ قتل کا منصوبہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا ذکر پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا، زیادہ تفصیل سے اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ جب اب آپ آئیں گے بیت اللہ میں تو میں ایک بڑے پتھر کے ساتھ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کروں گا۔ اور اس نے بنو عبد مناف سے کہا کہ دیکھو میرے سے تو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، تو میں تو کل اس کا کوئی نہ کوئی علاج کروں گا، تمہارا دل چاہا تو میرا ساتھ دینا، دل چاہا تو میرا ساتھ نہ دینا۔ خیر جی، لوگوں نے کہا کہ نہیں تم ایسا کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگلے دن کیا ہوا، ایک بہت بڑا پتھر لے کر یہ کھڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آگے بڑھا، اس کا دل یہ تھا کہ میں ایک بڑا پتھر لے کے تو آپ کو نعوذ باللہ کچل کے رکھ دوں، ختم کر دوں۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم سے پیچھے ہٹا، رنگ پھک تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ابو الحکم، آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے ایک اونٹ دیکھا جو کہ انتہائی خوفناک تھا،
اور میں اگر پیچھے نہ ہٹتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اس ظلم و ستم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش کے لیے بد دعا کی۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی پر نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھانے کے لیے بڑے عذاب سے قبل چھوٹی آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت یوسف کا قحط تھا اسی طرح ان پر قحط نازل فرما دے، اور یہ قحط ان کے اوپر رہا۔ کافی دیر تک یہ اس قحط کا سامنا کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو سفیان جو تھا وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو رحمت کی تلقین کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش ہوئی اور وہ قحط جو تھا وہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی دور میں ہی وہ والا واقعہ بھی ہوا جس کا ذکر سورہ روم میں موجود ہے۔ اس دور میں ایران اور روم یہ دو سپر پاورز تھیں۔ کچھ دیر قبل ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی تھی، ورنہ اس سے پہلے رومی جو تھے وہ زیادہ طاقتور تھے، لیکن اس دور میں نے آپ کو بتایا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی، اور پھر قرآن مجید میں آیات اتر آئی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ رومی مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب آ جائیں گے، جلد ہی غالب آ جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی ہمدردیاں اس وقت اہل روم کے ساتھ تھیں، کیونکہ رومی جو تھے وہ عیسائی تھے اور ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، آتش پرست۔ کفار مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ایرانیوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ کفار مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جیسے رومی شکست کھا گئے ہیں ہم بھی تمہارا صفایا کر دیں گے۔ اس موقع پر قرآن مجید میں پھر بشارت اتر آئی کہ چند سالوں میں ہی رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے شرط لگا لی ابو جہل سے، اور وہ اپنی شرط میں پورے بھی اترے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے شرط لگا دی کہ تم دیکھنا 10 سالوں کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے، اور واقعی پھر رومی غالب بھی آ گئے۔ اسی اثنا میں، اسی ظلم و جور کے ماحول میں حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر مکے سے نکل کے برق غماد تک گئے۔ تو یہ تقریباً 2 دنوں کا سفر تھا کہ راستے میں انہیں ابن دغنا ملا۔ وہ ابو بکر سے کہنے لگا کہ بھئی آپ کیوں ملک چھوڑ کر چاہ رہے ہیں؟ تم جیسے نیک اور معزز اور شریف لوگوں کو تو اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے وجہ بتائی کہ ہم لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ ابن دغنا نے کیا کیا، انہیں اپنی پناہ میں لیا، اور اپنی پناہ میں لے کے انہیں واپس مکہ لے آئے، اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کسی نے ابو بکر کے ساتھ زیادتی کی تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ خیر جی، حضرت ابو بکر کو تھوڑا سا سکون ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جس میں وہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، اور حضرت ابو بکر کی عادت تھی کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے۔ لوگ ان کے
सोच से मुतासिर होते। लोगों ने इब्न दगना से शिकायत की कि ये देखो, ये हमारे नौजवानों को मुतासिर कर रहा है, हमारी औरतें इसकी आवाज़ से मुतासिर हो रही हैं, हमारे बच्चे इसकी आवाज़ से मुतासिर हो रहे हैं, तुम इसको रोको। इब्न दगना ने हज़रत अबू बकर से बात की कि देखो, मैंने तुम्हें पनाह दी है, अब लोग ये शिकायत मेरे पास लेकर आए हैं, तो तुम इस काम से बाज रहो। हज़रत अबू बकर कहने लगे कि ऐसा है, मैं तो इस काम से बाज नहीं रहूँगा, मैं तो ये नमाज़ पढ़ता रहूँगा, और अगर तुम पनाह मुझे नहीं देना चाहते तो तुम अपनी पनाह वापस ले लो, मुझे अल्लाह की पनाह काफ़ी। खैर जी, ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब इन्हीं मामलात के अंदर ही अल्लाह ताला ने कुछ खुशखबरी के पहलू भी बता दिए। इन अंधेरों में रोशनी की किरण भी नज़र आई। हुआ क्या कि हज़रत हमज़ा जो थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, खालाजाद भाई भी थे, वो और बेहतरीन दोस्त थे, वो ईमान ले आए। इनके ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब है। हुआ क्या कि ये शिकार पर गए हुए थे, शिकार से वापस आए तो इनको बताया गया कि तुम्हारे भतीजे के साथ अबू जहल ने बड़ा जुल्म किया है। हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास वहाँ पे इसका सामना हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू जहल ने बदतमीज़ी की, गालियाँ भी दी और मारा भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकल आया। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी जो थी, वो अपने घर से ये वाक़या सारा देख रही थी। जब हज़रत हमज़ा वापस आए तो उसने हज़रत हमज़ा को ये सारा वाक़या बताया कि अबू जहल ने आज तुम्हारे भतीजे पर ये जुल्म किया है। हज़रत हमज़ा को बड़ी गैरत आई कि मेरे भतीजे पर यह जुल्म क्यों किया गया। उसी वक़्त गए। अबू जहल जो था वो बैतुल्ला में बैठा था, उसी तरह तीर कमान हाथ में था, कमान उसके सर पर मारी, उसे ज़ख्मी कर दिया। लोगों ने अबू जहल से कहा तुम बदला क्यों नहीं लेते? तो अबू जहल कहने लगा कि मैंने वाकई इसके भतीजे को बुरी गाली दी थी। हज़रत हमज़ा ने जाके उसे कहा ही यही कि तुमने मेरे भतीजे पर ज़्यादती की है, मैं भी उसी के दीन पर हूँ। मैं भी उसी के दीन पर हूँ। और ये कह के तो उसको कमान उसके सर पे मारी, जिसके सर वो उसका सर जो था फट गया। उसने बदला अपना ले लिया। अब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए, उन्हें पता चला, ज़ाहिर है कुछ दिल ठंडा हुआ, लेकिन साथ ही चचा को ये भी कहा कि चचा मैं तो तब खुश होता हूँ जब आप वाकई ईमान ले आए। और हज़रत हमज़ा वाकई ईमान ले आए। उनके ईमान लाने के साथ मुसलमानों को बहुत तक़वियत मिली, क्योंकि हज़रत हमज़ा जो थे अपने हसब नसब के एतबार से रऊसाए कुरैश में से थे, और उसके साथ साथ बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर थे। अब हज़रत हमज़ा के ईमान लाने के बाद 3 दिन ही गुज़रे थे कि हज़रत उमर भी ईमान ले आए। हज़रत उमर के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि हज़रत उमर इब्तदा में इस्लाम की मुखालफत करते थे, और न सिर्फ मुखालफत करते थे बल्कि अपनी लौंडियों को बहुत मारते थे, उन पर बहुत जुल्म करते थे। हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा का ईमान लाने का जो वक्त है वो 6 नबवी का है। हज़रत उमर के ईमान लाने के बारे में बहुत सी रवायात हमारे सामने मौजूद हैं। उनमें से एक ये है कि हज़रत उमर एक दफ़ा उन्हें घर से रात बाहर गुजारना पड़ी। उन्होंने क्या किया कि बैतुल्ला के पर्दे में छुप गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने कुरान सुना और कुरान दिल में उतर गया।
کبھی حضرت عمر کہتے یہ کسی شاعر کا قول ہے، اور پھر قرآن مجید میں ہی آیت اتر آئی جو اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، پھر یہ کسی کاہن کا قول ہے، قرآن مجید میں ہی یہ بات ہو رہی تھی یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ بہرحال اس دن حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑ چکا تھا۔ حضرت عمر اپنی طبیعت کے اعتبار سے بڑے سخت مزاج تھے، انہیں جاہلی معاشرے کی روایات پسند تھیں اور وہ ان کی حمایت بھی کرتے تھے، اسی لیے مسلمانوں پر ظلم بھی کیا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ حضرت عمر جو تھے مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی سے بڑے متاثر تھے۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ مسلمان سارے ظلم و ستم کے باوجود اپنے دین پر قائم ہیں اور اپنے دین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص بھی اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹا، یہ چیزیں جو تھیں ان کو متاثر کر رہی تھیں۔ انہی دنوں میں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد کو قتل کر دے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ چلو جی، میں بھی دل میں نفرت تو تھی اسلام کی، میں یہ قتل کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، راستے میں کوئی شخص ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ تم نے اپنے ہتھیار سجائے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جواب ملا پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ تو یہ ان کے گھر گئے، ان کے گھر اس وقت خباب بن ارت جو تھے ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور جتنی دیر میں انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جتنی دیر میں دروازہ کھلا، عمر جو تھے وہ یہ آوازیں سن رہے تھے۔ خیر جی، دروازہ جب کھلا تو حضرت عمر نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ گھر والوں کو حضرت عمر کی مخالفت کا اندازہ تھا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت عمر جو تھے بڑے غصے میں تھے، لیکن ان کے بہنوئی نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر وہ دین تمہارے دین سے زیادہ اچھا ہو؟ اس بات پر حضرت عمر بھڑک گئے، بہنوئی کو گرایا، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، مارنے لگے۔ ان کی بہن جو تھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے آئیں تو بہن کو بھی مارا اور بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ جب بہن کا خون بہتا ہوا دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، بہن سے کہنے لگے یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی کہ تم ناپاک ہو، اگر تم واقعی یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے تو پھر جاؤ پہلے پاک ہو کر آؤ، غسل کر کے آؤ، تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کا رعب ڈال دیا تھا۔ وہ پہلے بھی کچھ زمین بن رہی تھی، اب بھی جب دیکھا کہ میرا بہنوئی اور میری بہن میرا ظلم سہ رہے ہیں اور میں نے ان کو زخمی کر دیا ہے، دل میں سے قرابت داری کا جو احساس تھا وہ ابھرا۔ خیر جی، نہا کر آئے، نہا کے آنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اتنی دیر میں خباب بن ارت جو تھے وہ اندر سے نکل آئے اور انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی۔
ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, यहाँ तक कि इन आयात तक पहुँचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री। ये पहली वही है जो हज़रत मूसा पर की गई थी। इन अल्फाज ने और सूरह ताहा की इन आयत ने हज़रत उमर के दिल पर असर किया। कहने लगे ये तो बड़ा उम्दा कलाम है, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ होंगे इस वक्त, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। उनको बताया गया कि वो इस वक्त दारे अरकम में होंगे। दिल बदल चुका था, दारे अरकम की तरफ गए। दारे अरकम में तमाम मुसलमान रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होते थे, हालात का जायज़ा लेते थे, आइंदा प्लानिंग करते थे। हज़रत उमर जो हैं यहाँ से निकले, दारे अरकम पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत हमज़ा आगे बढ़े, कहने लगे कि ये तो उमर है। अच्छा, ये तो अगर किसी बुरे इरादे से आया है तो जो इसने अपने गले में तलवार डाली हुई है, इसी तलवार से इसका ख़त्मा कर दूँगा। खैर जी, दरवाज़ा खोला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त वही नाजिल हो रही थी। आप अंदर कमरे में थे। हज़रत हमज़ा ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद इनको अंदर ले आए। इतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और आपने क्या किया, उनकी गर्दन के करीब जो कपड़ा था उसे पकड़ा और इनको पकड़ के एक झटका दिया और कहा, उमर तुम कब ईमान लाओगे? हज़रत उमर कहने लगे कि मैं तो ईमान ला चुका हूँ, मैं तो ईमान ला चुका हूँ और साथ ही कलमा पढ़ लिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुसलमानों ने जब ये सुना तो उन्होंने इतनी ऊंची आवाज़ में नारा तकबीर बुलंद किया कि इस नारा तकबीर की धमक जो थी वो बैतुल्लाह में भी पड़ी। मैंने आपको पहले बताया था कि दारे अरकम जो था ये बैतुल्लाह से दूर पहाड़ों के दामन में था। तो इन्होंने इतनी ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद किया कि उसकी धमक जो है वो बैतुल्लाह के अंदर भी सुनाई थी। अब हज़रत उमर जब ईमान ले आए, मुसलमानों ने बड़ी तकवीयत महसूस की। इससे पहले मुसलमानों को ये जुर्रत ना थी कि वो बाहर निकलते, ये जुर्रत ना थी कि बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ते थे तो आपने देखा कि आपको आपकी गर्दन पर पाँव रखने का अबू जहल ने धमकी दी थी और तब बाज आया था जब फरिश्तों ने उसको डराया था। तो हज़रत उमर के ईमान लाने से ये हुआ कि मुसलमानों को पहली दफ़ा अपनी कुव्वत का एहसास हुआ। उस दिन मुसलमान जो थे वो दो कितारों में बाहर निकले और बैतुल्लाह की तरफ गए। एक कितार को हज़रत उमर लीड कर रहे थे और एक कितार को हज़रत हमज़ा लीड कर रहे थे और इन्होंने जाके बैतुल्लाह में एलानिया नमाज पढ़ी। अब हज़रत उमर जब ईमान ले आए तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अबू जहल के घर गए। अबू जहल का दरवाज़ा खटखटाया, उसे बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। अबू जहल ने कहा अल्लाह तुम्हारा बुरा करे और ये कह के दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे ये जुर्रत ना हुई कि वो हज़रत उमर को कुछ कहता। उसके बाद हज़रत उमर जो थे ये जमील जमही के घर गए। ये शख्स जो था ये बहुत लोगों में बात को फैलाने वाला था। उसे जाकर कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। उसने उसी वक़्त आवाज़ लगा दी, लोग इकट्ठे हो गए। अब लोग हज़रत उमर को मार रहे हैं, हज़रत उमर उन्हें मार रहे हैं। लोग हज़रत उमर को मार रहे हैं, हज़रत उमर लोगों को मार रहे हैं, यहाँ तक कि शाम हो गई। अगले दिन फिर वही हाल हुआ। लोग हज़रत उमर को मारने के लिए यूँ समझे उन्होंने पूरी वादी भर गई लोगों की।
یہاں تک کہ آس بن وائل جو کہ حضرت عمر کے قبیلے کا حلیف تھا، اس نے حضرت عمر کو آ کر چھڑایا، اس نے حضرت عمر کو آ کر چھڑایا، اور حضرت عمر کو فاروق کا لقب بھی جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اسلام کو عزت ملی، تو اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فاروق کا لقب بھی دے دیا تھا۔ فاروق سے مراد ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے ایمان کے ساتھ تقویت دے دی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ قریش کا نمائندہ ایک دفعہ پھر ابو طالب کے پاس آیا۔ اس نمائندے کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بات کی، کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، تم اپنا مسئلہ بتاؤ، اگر سرداری چاہتے ہو تو تمہیں سرداری دے دیتے ہیں، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، مال چاہتے ہو تو مال دے دیتے ہیں، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی آسیب یا جادو ہوا ہے تو تمہارا علاج بھی کرانے کو تیار ہے، لیکن اپنی بات سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ابو الولید، آپ نے جو باتیں کرنی تھیں کر لی۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے کر لی۔ آپ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتے رہے، اور اس کے جواب میں پھر آپ نے کیا کیا؟ سورہ فصلت کی آیات تلاوت کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اور آیات آپ پڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ إِنِّي أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر تم پھر جاؤ تو میں تمہیں ایک کڑک سے ڈراتا ہوں، ایسی کڑک سے جیسی کڑک قوم عاد پر آئی تھی اور قوم سمود پر آئی تھی۔ اور عتبہ بن ربیعہ پر قرآن مجید کی آیات کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بس اسے یوں لگ رہا تھا ابھی یہ بجلی میرے اوپر آ کے رہے گی۔ آپ نے فرمایا تھا، آیت جو قرآن کی پڑھی تھی، میں دوبارہ اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں، ایسی بجلی سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک اور بجلی قوم عاد اور سمود پہ پڑی تھی۔ اور ربیعہ جو تھا وہ اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ کہ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے اوپر اسی وقت کڑک اور بجلی آ نہ جائے۔ آپ نے کہا بس یہ میرا جواب ہے، اور آپ نے کوئی بھی بات نہ کی۔ اب عتبہ بن ربیعہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا متاثر ہو چکا تھا، واپس گیا تو لوگوں نے کہا یہ اس چہرے کے ساتھ نہیں آیا جس چہرے کے ساتھ گیا تھا۔ عتبہ کہنے لگا دیکھو تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی بادشاہت قریشی کی بادشاہت ہوگی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب یہ جو سارے واقعات ہیں ان کا جو تسلسل تھا یہ ابو طالب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ابو طالب دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا واضح طور پر پروگرام بنایا جا چکا ہے۔ اس کے لیے ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو بھی پیش کیا گیا۔ ابو جہل نے بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔